صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو۔ یہ منع ہے انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا، یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے، جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے ہیں، اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے، اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا unnecessary ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے
تو آپ پہلے سجدے جائے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار. کیا کرنا ہے سوچ، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں، کھڑے نہ ہو. جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لے جا کر اس. ٹھیک بہرحال تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھیں اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول 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 ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو تو جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی. ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں. ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا، ہم کو ڈسٹرب ہوتا. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا، اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ اور باقی چیز اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے. یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا، کیسے مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے. پھر
قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ؟ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں ہم، نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ ان کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو،
منع فرمایا اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب۔ اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل۔ نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا، جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، ٹھیک۔ تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے، تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے۔ ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سہو اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، 3 بار پڑھایا آپ نے۔ اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا، مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو وہاں سب کھڑے ہوتے مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے، تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے۔ تو میں جب مسجد میں
کھڑا تھا, اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی, قاعدے سے اٹھ چکے, تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے, ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, سبحان رب سبحان ربی سبحان, جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں تو یہ سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد, یا پھر ربنا ولک الحمد, آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ, پھر آپ. اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے. اتنی اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اتنے جلدی آواز آتی, سجدے تھے. جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر, چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے, کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, آپ کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح دوسری چیز, نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ان فی الصلاۃ لشغلا, آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے, وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر, لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ, تو بھی نہیں کھائیں گے آپ. پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے, ادھر ادھر مت پھینکیے, اس سے کہ وہ غلاظت ہے, آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں بات کو, لیکن اس کو نگلا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں, نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے, لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک, اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک, تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے, کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا, آپ لقمہ دیتے ہیں, لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے, کیا کہے؟ سبحان اللہ. تو بات کرنا ہوگی نا, سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر, مطلب کر, کیسا نہیں کرتا, جھک اٹھ. ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں, ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا, اللہ کی ذات پاک ہے, آپ غلطی کر رہے ہیں, یہ معنی ہوتا ہے اس. ہم بس کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, مطلب سمجھو امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا, اللہ اکبر. تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ, تو لوگ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر, اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے, اٹھتے نہیں ہیں, مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے کو, کیسا نہیں بیٹھتا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے امام بھی بدل. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ. امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا, آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا, اس ساتھ مل جانا پڑے گا, سمجھ رہے؟ بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی, تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی, اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے, اس کا طریقہ ایسا ہے, مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا, تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی, وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے, ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے, سمجھ لیں کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کو, تب تو پوری عورتیں ہیں, تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی, آواز کریں گی, امام سمجھ جائیں گے ارے اس سے کچھ غلطی. تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی, 3 رکعت پڑھا دی. تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا, آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں, اور آپ نے سجدے سے ہوئی, چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی, شریعت بن رہی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہو گئی, وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا, نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سے ہو گئے. ٹھیک, تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے میرے کو, خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی, اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک, لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوں گا, جو جس نے اقامت دی ہوں گی,
اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسے عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے ہیں کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان۔ تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے۔ مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں۔ اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا، اب وہ کیا ہوتا، وہ بات دور تک ہاں چلتے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا؟ مانو آپ کو نماز کو نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی اس کی نماز کے بعد۔ آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے۔ اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر، وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا۔ مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز پڑھی، ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے اللہ ایسا پڑھا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر، ٹھیک۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا، سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے، پتہ نہیں لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو، سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش کھڑے، پھر سجدے میں جا رہے، جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا۔ وہ بچوں نے شروع کی ہنسی، بچوں نے کیا کیا معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر، 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی۔ تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا، سجدے میں جاتے ہی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر، تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز کو، یہ بیسٹ ہے۔ وہاں رہنا، ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے، اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا، کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو نا، پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں موبائل کے، سمجھ رہے؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے۔ اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے، ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی انہوں نے، قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے، ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے، اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک، مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا۔ تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا، پھر پرانی بات بھاگ گیا نکل کے، یہ اتنا ہنس رہے لوگ، اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر، تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا، ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سے، وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے، تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا، کوئی واقعہ یاد آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے، اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نماز بھی نہیں ٹوٹتی، کوئی کمزوری نہیں، یو کین گو آن، آپ چلتے رہیے آگے پڑھتے رہیے، ہنسی آ گئی تو نماز پھر توڑ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا، نماز میں ہنسنا درست نہیں، اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے الفاظ ہے وہ طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ قہقہ لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہنس رہے ہیں آپ، کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا، آپ ہنس رہے ہیں، نماز عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ سے دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا۔ مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار،
ہنسنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کریں گے آپ؟ نماز توڑ کے چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی، کیوں کھڑے؟ لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑا کے ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم، ہٹیں گا نہیں، لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو، یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی، عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں، وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے. خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے، کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے، لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خامی گلا کیا کرنا ہے؟ صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل. ٹھیک، تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ مت کیجیے، اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں، سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا. ہمارا آ گیا ہو، بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو؟ آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز ہے چونکہ نماز کے درست کی، سمجھ رہے ہیں؟ نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں، ٹھیک، اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے صلاح ریسیو کر کے صلاح، مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا؟ نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ بہرحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے، تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو، کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا، پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت، تو وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے
खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आ गई एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप। वो एक चीज नहीं से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद रखिए, लेकिन बाकी चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो, ये फितरी है। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है या अचानक होती है कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेगा दुरुस्त, तो ये भी भरल जायज। इसी तरह सफ बंदी और सफ दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है तो सब भी जायज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की बात है, एक मर्तबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे, आप सब कैसा रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखे आपने वजू किया, खुद भी वजू किया, आप सामने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी, और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मुख्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होगा इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे, और उसी से पता चलेगा कि ये मुख्तदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू ला के खड़ा कर दिया। समझा? तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुख्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ नहीं, तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए, खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान हो गई और सूरह निसा शुरू हो गई तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो रात में उठे, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए था जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर, आप मेरे घर रुके थे आके, छोटे थे बच्चे थे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहरहाल तो आए खड़े हुए। तो देखिए यहाँ आप नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, तो पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता है उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना, तो माइक को उठा लिया, माइक को थोड़ा सा बहुत करा, थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के सौ लोग तकलीफ उठाते हैं, हजारों लोग जुमे की नमाज में, है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा। इसी तरह रकात तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीजें, चूंटियां हैं, अगर सजदा करूंगा तो काट सकती है, तो थोड़ा सा इमाम खुद हल गया बाजू, चूंटियां है ना, काट सकती है ना, इतनी बस, तो ये चीज है। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत थी, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर, गिलाजत करके चलेगी, देखा नहीं फजर में इमाम आया खड़ा, और खड़े होने के बाद दिख रही गला, सरक जाए, ये जायज हरकत है, ये जायज है। मुख्तदी गलत खड़ा था, आप सबने उसको इधर से निकाला, जायज है। इसी तरह नमाज के लिए दो लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है, मुख्तदी बाजू आके खड़ा है, क्योंकि दो ही लोग नमाज में, तो सब बनना जरूरी, तो सब दोनों क्यों नहीं। अब मुसल्ली आया एक और, अब उसको खड़ा होना, तो वो बाजू नहीं खड़ा होगा, अब ठीक, वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक्का वो करेंगे, तो इमाम थोड़ा आगे सरक जाए, मतलब आप पीछे सफ हो गई हो, इमाम आगे सरक। अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर दो लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे वहीं खड़ा हो, उसके पीछे वाली सफ, और मुख्तदी बाजू, जैसे कोई मुख्तदी आएगा उसको धक्का देगा, इमाम अपने मुसल्ले पे चले जाएगा, मुख्तदी पीछे सब बनाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता, बस ये जायज हरकतें हैं, ये जायज आगे पीछे होना, ये नहीं करते हैं, और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे। मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई, तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है, और जो करना है सफों में, सब बंदी के अदब में नहीं। एक इमाम और एक मुख्तदी है, तो इमाम आगे खड़ा और मुख्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होगी, क्योंकि सफी नहीं बनी, सब कहाँ बनी, ये मसले का इल्म होना चाहिए, बहुत अहम चीज। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन कस्बा, मुझे नहीं मालूम था, उसी दिन पे तारुफ हुआ। फजर में गया तो दो आदमी नमाज पढ़ रहे फजर की, और जल्दी नमाज थी और रास्ते पे मस्जिद थी। तो जब मैं वहाँ गया वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे, बोलते एक नया मसला, उन्होंने रिस्क नहीं लेना, मैं खामोशी से आकर, दो खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया। हमारे दो और भी साथी थे, बोले हमारा नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम इल्म रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, खुद वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े थे। एक आदमी बाजू, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बने, उनको इल्म था उस मसले। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया, मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हमको सवाब की नियत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, इतना बड़ा गुनाह। तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का, वो भी हंसने लगे, कहा नहीं सही किया आपने, बोले इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं है, ठीक। तो ये आप, ये हलचल जायज़ हलचल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह इमाम ख़िरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया और दिल में कुछ नहीं उसको, बस दिल में। दूसरा केस
दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी। तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मर्तबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, 2 सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। यार ये से 2 पीछे कैसे खड़े हो गए लोग बीच में, 2 सफे बीच में खाली है और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया पूरा, ऐसा सफ पूरा तोड़ते सफ के बीच में नमाजियों के सामने से। चूंकि जब सफ आगे खाली होगी पीछे नमाज मुख्तदी कोई खड़ा होगा और अगर मैं सफ पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप में। चला गया, अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गई रे, टूट गई नमाज अपनी बस। और दूसरे 2 नहीं तोड़ रहे, तोड़ो तोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं, कि तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे ही खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, उस सड़क पे नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सब नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पलट यार दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया तुम, क्योंकि गलती उनकी थी और तुड़ा भी दिया उसने। तो 2 होते हैं, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से आप फरमाते हैं उस शख्स को वो रोक लेगा। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूं तो मेरे आगे कोई चीज है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप कि रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं कि यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है तो तुम 40 तक इंतजार करोगे। रावी कहते हैं मैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है, 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे, 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोला, मतलब नहीं जाना चाहिए और ये जायज है रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी का एक बच्चा सामने से गया, आपने उसको नमाज में ही मारा, रोका पर नहीं रुका तो उसको एक मारा, अब मारने से रोना शुरू कर दिया बच्चे। उसके बाद वो मिले और कहा कि तुमने मेरे बच्चे को नमाज में मारा, रो रहा था। तो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में रोको, ना रुके तो लड़ो, इसलिए मैंने उसको मारा। बच्चों को वैसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा रोज ऐसी शरारत करता होगा, इसलिए सहाबी को पता है कि रोज करता है तो उसको सजा देने के लिए आपने, समझ रहे, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो क्या बच्चों को कहता ना कुछ चलो नमाज़ों के सामने भागेंगे, एक आध आदमी को नसीहत करना ही पड़ेंगे, तो शायद वो रोज करता होगा ना। उमूमी एतबार छोटे बच्चे नमाज में सामने से गए तो कुछ नहीं होता, नमाज को याद रखिए, कोई मसला नहीं होता उससे नमाज। ये बड़ों के लिए बात कही जा रही है, बड़ों से मुराद बालिग के, बालिग इंसान 10 साल की 10 साल का, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हसन हुसैन और उमामा आपकी जो नमाजी थी ये नमाज में आ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि कभी कांधे पर बैठ जाते हैं, कभी गर्दन पे दोनों तरफ डाल के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किया, इतना लंबा सजदा अल्लाह के रसूल ने किया कि मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल की वफात तो नहीं हो गई। और फिर मैंने सजदे में से सहाबी कहते सर उठाया, तो सर उठा के देखा तो हसन और हुसैन दोनों कांधे पे बैठे हुए, अल्लाह के रसूल सजदे में हैं और दोनों नमाज़ी आके सर पे बैठ गए, आपके कांधे पे पैर डाल के, एक आगे गर्दन पर एक पीछे गर्दन पर, लेकिन इतनी देर सजदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दोनों को नीचे उतार कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो सहाबी कहते हैं कि एक साहब आकर थोड़ा देखने लगे, बच्चे दोनों घूरने लगे कि क्या तुम्हारे वजह से हमको लेट होते। रास्ता ने दोनों को जो है एक मांडी पे एक को और दोनों को बिठाया और कहा ये सैयदैन है, ठीक, ये दोनों मास्टर है, ये दोनों बड़े हैं इस कौम के, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे। तो साहबी खामोश बैठ के तो इससे क्या पता चला, बच्चे नमाज में सामने आने से कुछ नहीं होता, पीठ पे बैठ सकते हैं, होता है ना, बच्चे बैठ जाते हैं। फिर आपने हदीस में ये भी कहा अल्फाज कि बच्चे घोड़े पर बैठना चाह रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठकर मजा ले ले, होता है ना बच्चों को घोड़ा बन जाओ, चलो बैठ गए। तो हो सकता है अल्लाह के वैसा करते होंगे घर में भी, अब जब नमाज में आए तो बैठ गए। तो कहा बच्चे घोड़े पर बैठना चाहते थे, मैंने इंतजार कर लो, बच्चे मजा ले ले, इस वजह से आपने सजदे को लंबा कर। इसी तरह एक रिवायत में आता, फर्ज नमाज के लिए निकले, आपकी नमाजी मामा आपको छोड़ नहीं रही थी,
آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا، پھر آپ نے دونوں سجدے کیے، جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جائز حرکت تھی۔ یہ بات کس کے لیے لاگو ہوئی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا، جا کر وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹانکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا، جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے، تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ ہو، بچہ گود میں۔ بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کس طرح پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے نا، سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی۔ اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے ہیں بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے، حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو۔ جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں۔ اب ہے میرے پاس جواز اس کا، خاموخواہ نہیں، حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت ہے، سمپل۔ وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں، سامنے جاتے تھے، حسن کو لے کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو، یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے، جائز حرکت ہے۔ ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لی، نماز نہیں چھوٹیں گی، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک۔ اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ، انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھ، نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے، پھر آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا ہے، ریگنا شروع کر دیا ہے، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے، سنت سے ثابت ہے یہ چیز۔ آپ کی نماز سے ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا۔ اسلام بہت آسان ہے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا ہے، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی۔ ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی، بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا۔ نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو، حدیث کے الفاظ اس طرح، سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، چونکہ یہ خطرناک ہے۔ آپ نماز میں کھڑے، آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، کہاں چلے گیا، بچوں کی جان کا ڈر، یہ ڈر، فوراً مار دو۔ آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے، آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے، لیکن سانپ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی، بچھو ہلو چلتا ہے، تو ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں، آپ نماز توڑ دیجئے، اس کو ختم کیجئے، آ کر اپنی نماز کنٹینیو۔ آپ نے ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا، آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب، اس پہ لعنت کرے، یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے، اور آپ نے مار دیا۔ اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے؟ ختم مار دے اس کو، اس لیے کہ یہ انسان، تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے، کچھ آ جائے، کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے، سانپ بچھو تو ایک دم عموماً اس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زہریلی مکڑی آ جائے، ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے، تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے، مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان پہنچ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا، ٹھیک، تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں، اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے، سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں۔ یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے، وہ تھیں جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے۔ تو آج تین باتیں ہم نے دیکھی، وہ اعمال، حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں، جائز نہیں ہے، وہ عمل جو باطل کرتے ہیں، اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہے، اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے دین اسلام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں، ہمیں اپنی نمازوں کو خوشی اور روح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے
رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی. السلام علیکم. فائز بھائی, میرے نماز سے تعلق سے 2 سوال ہے. ایک یہ کہ اگر مسجد فل ہو گئی اور لوگ نماز باہر پڑھ رہے تو ایسی کون سی چیز ہے جس سے سامنے سے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے, اگر کسی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ رہے تو اقامت بول کے نماز پڑھنا ہے یا سیدھا ڈائریکٹ نماز شروع کرنا ہے؟ بھائی 2 سوال کیے کہ اگر کسی مسجد میں جگہ فل ہو گئی اور لوگ باہر کھڑے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو سامنے سے گزرے تو نماز ان کی ٹوٹ جائیں گی. وہ تمام چیزیں بہرحال جو عام اعتبار سے حساب سے فرمایا کہ اگر سجدہ گاہ کی جگہ میں سے عورت گزر جائے, گدھا گزر جائے, کتا گزر جائے تو انسان کی نماز ٹوٹ جائیں گی, بس وہی معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر لوگ گزرتے ہیں تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے, سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, لیکن نماز کو راستے پر پڑھنا درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ راستے پر مسافر ہے, بیمار ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں کوشش کرے دوسری جماعت بنائی جائے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ خاص طور سے ایک کبھی جمعہ میں زیادہ رش محلے میں کوئی دعوت ہو تو, دوسرا رمضان کے پہلے 3 دن اور 4 دن. پہلے دن تو ہوتا ہی ہو, رمضان کے پہلے دن آپ جائیں گے مسجد میں, آپ خود جائیں گے اور جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. لوگ بولیں گے نماز پڑھا کرو, سال بھر جاؤ حضرت. آپ بولیں گے سال بھر میں آتا اور آج میرے ساتھ یہ سلوک. یہ تو مسجد نمازیوں سے پہلے بھری ہوئی رہیں گی, اور جو ریگولر نمازی ہے اس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے کیا حضرت نماز نہیں پڑھتے, برابر ٹائم پہ لیٹ آتے جاؤ. تو وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ غلطی ہو رہی اپنے سے. تو یہ 2-3 دن رمضان کے تو میں نے دیکھا ہوں. تو آپ روڈ پہ راستے پہ نہیں پڑھیں گے آپ. ہاں, راستہ بند کرنے سے اگر کوئی حرج نہیں, الٹرنیٹ وے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تو یہی کہوں گا راستہ بالکل بند مت کیجیے. دوسری جماعت ہوں گی پھر وہاں پھر سے ایک جماعت کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. اور عموماً جو عام اعتبار سے ٹوٹتا ہے وہی ٹوٹیں گے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا اقامت ہم دیں گے؟ تو ہاں, اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے لیے اقامت دیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نماز سے پہلے اقامت دی جاتی ہے اس کا ثواب دوہرا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوں یا گھر میں جماعت بنائی جائے تو اقامت دی جائیں گی. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اقامت دی جائیں گی اور پھر نماز کھڑی کی جائیں گی. تو لہٰذا آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں, گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اقامت آپ اس میں دیں گے, اس لیے کہ اس سے ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم سر میرے 2 سوال ہے. آپ نے ایسا بولے کہ نماز کے سامنے سے کوئی جائے تو صحابہ لوگ ڈالتے تھے, تو جیسا ہم حرم شریف کا رمضانوں میں جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لائیو, تو اس میں حرم شریف میں سامنے پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سامنے سے جاتے, تو کیا ہے یہ, جیسا جانا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ جس طرح سے نمازی کے سامنے سے نہیں جانا چاہیے, تو لیکن حرم میں انہوں نے دیکھا جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں, کبھی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, کچھ لوگ بھی جاتے ہیں. دیکھیے, حرم میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد حرم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں, چاہے حج ہو, حج کے علاوہ بھی رمضان ہو, لاکھوں کی تعداد میں. جیسے حج رمضان میں 30 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں, اور حج کے اندر 30 لاکھ سے جمع, اس سے پلس ہوتے ہیں, تجاوز کر جاتے ہیں, اتنے لوگ, مطلب ایک جیسی تعداد. 30 لاکھ لوگوں میں کسی کا وضو ٹوٹ رہا ہے, کوئی بیمار ہو گیا اچانک, کسی کو دوا کی ضرورت ہے, کوئی مسافر ہے تو اس کو خیا رہی, اب اس کو صف میں سے نکل کے جانا ہے. 30 لاکھ میں کچھ فیصد لوگ تو بالکل نکلیں گے. تو وہ جو نکلتے ہیں وہ مجبوری نکلتے ہیں, اور کسی شرعی عذر کے تحت نکلنا جائز ہے, شرعی عذر کے تحت. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب آپ کو جانا ہے, تو آپ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نمازی کے سامنے جائیں گے. اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ کم سے کم نمازی کے سامنے سے آپ گزریں, لیکن گزرنا پڑے, کبھی کوئی الٹرنیٹ ہوں گا ہی نہیں آپ کے پاس. کم سے کم, جیسا کہ گول گول صفحے بن گئی اور بیچ میں ایک راستہ خالی رہتا ہے, تو اگر میں ایسا چلا جاؤں تو راستے پہ جلدی پہنچ جاؤں گا, ایسا جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے دور تک صفحے بنی, تو لوگ ایسا نکل جاتے ہیں. تو یہ مجبور رہا سیکیورٹی, تو بہرحال یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے, چونکہ وہ ایک مرکز ہے مسلمانوں کا, اور اگر اسلامی دنیا کے اندر کسی کو بتانا ہے, نقصان پہنچانا ہے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, تو بہت سارے باطل فرقوں نے حرم کے اوپر اٹیک کیا تاکہ بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, پورے دنیا میں نیوز چلی جاتی ہے نا اچانک, تو اس وجہ سے وہ سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو لہٰذا پولیس والوں کا کھڑا ہونا, کوئی وہ کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ, ان کا کوئی نہیں. بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں دیکھو اللہ نے جب نصیب نہیں کرتا نا تو ایسے بد نصیب رہتے. کیوں؟ وہاں کھڑا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, حرم میں کھڑا ہے نماز نہیں ہو رہی. میرے بھائی وہ نماز بعد میں پڑھتے ہیں, دوسری جماعت سیکیورٹی کے لیے پھر کھڑی ہوتی ہے, اور انہی کو اجازت ہے سیکنڈ جماعت کی, اسے کوئی نہیں بنا سکتا, کیونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں. آدھے لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی ایک پولیس والا ادھر کھڑا ہوتا ہے, دوسرا ادھر ملے گا آپ کو, وہی اگلی نماز میں ادھر ملے گا اور یہ ادھر کھڑا ہوا ملے گا. تو نمازی بانٹ کر پڑھتے ہیں اور دوسری جماعت بھی ہوتی ہے, تو یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا حرمین کے اندر یا حرم میں مسجد نبی کا بھی حالات, تو لوگ جو جاتے ہیں وہ مجبوری کی کیفیت ہے, وہ ضرورت کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مسجد سے جانا درست. یہاں بھی اگر ہمارے مسجد میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صفوں کو توڑتے ہوئے جا سکتے ہیں, یہاں بھی انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے.
ہوتا ہی نہیں. ہاں اختلاف پیدا ہو جاتا, مطلب سنت پہ عمل کرو اور اختلاف پیدا ہوتا, اور بدعت کرو اور اتحاد پیدا ہوتا. بدعت کیجیے آپ, اتحاد نہیں, سب مل کے کریں گے, مائک میں پڑھیں گے قرآن, ہم سب اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے. لیکن سنت پہ عمل کرو تو نہیں, اختلاف پیدا ہو جائے. تو بہرحال یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کلپ آیا تھا نیٹ کے اوپر کہ یہ جو وہابی ہوتے ہیں, مطلب سعودی عرب کی حکومت کو ہندوستانی لوگ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہابی کہیں, یہ وہابی بولے اتنے وہ رہتے, بولے کہ ان کو فون کال بھی آیا تو بولے یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز. دلیل یہ ہے, مسجد نبوی کے امام اقامت دی گئی, اقامت کے بعد وہ کھڑے ہونے لگے اور چلے گئے, تو اتنی کلپ بتا دی اور وہ بولے دیکھو وہابی لوگ جو ہے ان کے پاس فون کال کی اتنی اہمیت, جبکہ واقعہ یہ تھا مسجد نبوی کے امام صاحب صف کھڑے ہوئے نماز کے لیے, کھڑے ہوئے, اور کسی شرعی ضرورت کے تحت ان کو چھوڑ کر جانا پڑا. شرعی ضرورت کیا ضرورت تھی نہیں بتائے, عموماً جو لوگوں نے کہا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہاں سے نکلے ہو, تو اقامت ہوئی, ان کا وضو ٹوٹ گیا, وہ نکلے وضو کر کے پھر آئے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. ایک شرعی مسئلہ تھا, میں نے کہا تھا ایک شرعی مسئلہ, لیکن لوگوں نے اس طرح سے بتا, دیکھو بولے ان کو فون کال آیا تو نماز اتنے لاکھوں مصلی کھڑے چلے گئے بولے نماز, ایک شرعی عذر کے تحت. اور دوسرا نائب امام رک گیا تھوڑی دیر, امام وضو کر کے آ رہا تو رکنا سنت ہے, یہ بھی وہ بھی نماز کی کیفیت کا اس کو ثواب ہے انشاءاللہ. اور جب ایک امام کھڑا ہو کر اقامت اس کے لیے دی گئی تو وہی نماز پڑھانا چاہیے پھر, اس لیے بھی وہ کوئی پیچھے سے امام آگے نہیں بڑھا, نائب امام 2 منٹ کا تو مسئلہ وضو کر کے آنا, اور امام کے لیے الگ راستے ہوتے ہیں, ان کو اتنا پبلک کے اتنا نہیں جانا پڑتا, ان کے الگ پیچھے سے راستے ہوتے ہیں, وہ فوراً وہ جا کے وضو کر کے آگے. تو بتا دیا میں نے کہا یہ تو ایک تو شرعی مسئلے کا کتنا زبردست بتایا جا رہا, کتنے ایسے امام ہمارے پاس جن کا وضو ٹوٹ جاتا پھر بھی برابر نماز پڑھاتے رہتے, نہیں اختلاف ہو جائیں گے, اور پتہ نہیں لوگ بولیں گے امام صاحب کتنے بار کرے تم نے, اور یہ ہے نا نب کو ویسے پڑھا دو, ویسے پڑھا دو, کھڑے کر دو سب کو. یہ شرعی مسئلہ ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا بس نکل جائیے آپ سب میں. لیکن یہاں اختلاف, تو بھائی سنت پہ عمل کرنے سے اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا امت کو چاہیے اس کا شعور پیدا کرے, نہ کہ ایک انسان کو ایک عمل سے, ٹھیک ہے. اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, امام ہیں, مؤذن ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ طریقہ ہے, اور اگر کوئی چلا گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو کوئی شرعی ضرورت ہوگی اس لیے گیا. تو لہٰذا حرمین میں جو لوگ جاتے ہوئے آپ کو دکھتے ہیں وہ شرعی ضرورت, اور لاکھوں کی آبادی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے ضرورتیں ہیں, مجبوریاں ہیں, کچھ حالات ہیں جو لوگوں کو دور کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ لوگ کھڑے ہیں, کوئی جگہ لوگ چھوڑتے نہیں نماز. ظاہر سی بات ہے نماز کم سے کم نمازیوں کے سامنے گزر کے جانا ہی اس کا ایک حل ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ نماز میں وسوسے آئے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں کہ انسان کو, تو وسوسے آنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ وسوسے آتے بلکہ نماز کم کر دیتے, چھوڑ دیتے, یا پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے اور وسوسے آ رہے تو اس سے اچھا مت پڑھو. وسوسے آنا انسانی فطرت کا حصہ ہے, اور وسوسے آنا میں کہتا ہوں آپ کی ایمان کی علامت ہے, اس لیے کہ چور وہیں آتے ہیں جہاں کچھ مال ہوتا ہے, شیطان وہیں وسوسے ڈالیں گا جہاں اس کو ایمان خراب کرنے کا چانس ہے. چانس ہے مطلب ایمان ہے تبھی تو خراب کرنے آ رہا ہے. تو بہت سے لوگ وسوسے آئے بولتے نہیں وسوسے بہت آ رہے اس لیے نماز چھوڑ دیا, بہت گندے گندے وسوسے آتے نماز پڑھے. یہ تو ایسی ہوگا کہ بہت چور آ رہے بلکہ میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا, اب تو اور زیادہ آپ نے وہ کرنا چھوڑ دیا. اور دوسرا وسوسے نکالنے کی آپ کوشش کریں. سب سے پہلے وسوسے اس کے بارے میں سوچنے سے بڑھ جاتے ہیں, اور یہ کسی بھی چیز کا اصول ہے, آپ زیادہ سوچیں گے تو بڑھ جاتے. جیسا کہ اب اگر آپ یہ سوچ لے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں خود کہہ رہا ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں ہار گیا, میں نہیں کر سکتا. سمجھے آپ. تو وسوسوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, آتے ہیں کبھی کبھار, لیکن لوگ اب کیا ہوتا ہے, ارے بہت وسوسے آ رہے, ارے بہت آ رہے, اب دیکھو میں نماز کو کھڑیں گے اور وسوسے آئیں گے, اب دیکھو میں نماز کو, اور وہ نہیں آنے والے وسوسے بھی آتے اس لیے کہ آپ ہر بار سوچ کے کھڑے ہوتے کہ وسوسے آئیں گے. تو وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہے آپ کی, آپ کے شیطان آ کر بہکا رہا ہے. وسوسے انسانی فطرت سے آتے ہیں, اور اللہ رب العزت دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں پہ ہماری گرفت اور پکڑ الحمدللہ نہیں کرتا ہے. تو کسی بھی درجے اور لیول کے وسوسے آئے, کوئی آپ کے اس سے عبادتوں پر یا اعمال پر فرق انشاءاللہ نہیں پڑتا کہ بہت گنہگار ہو جائیں, چونکہ اللہ جو خیالات گزرتے ہیں اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا, اس لیے کہ خیالات کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ وسوسوں کو آنے دیں. شیطان کو کہ بھیا بولنا تو نکل یہاں سے, تیری بات کو سننے والا یہاں ہے نہیں بولنا, تو ایک وسوسہ ڈال یا 1000 ڈال, میرا اپنا کام تو چالو رہے گا نماز پڑھ. تھوڑے دن شیطان بولیں گے یار یہ آدمی اپنے ہاتھ نہیں آتا, یہ فیلڈ میں چلو دوسرے فیلڈ میں تنگ کریں گے, وہاں سے نکل جاتا ہے. ورنہ شیطان سب سے پہلے آپ کی وضو میں وسوسے ڈالتا ہے, پھر آپ کی طہارت میں غسل میں وسوسے ڈالتا ہے, پھر آپ کی نمازوں کی رکعتوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وسوسوں سے بھر جاتی ہے کہ یہ چیز کھلی تو کھلی یا نہیں کھلی, بار بار چیک, وضو کرے تو ہوا نہیں ہوا, بار بار وضو, نماز پڑھے تو شاید غلطی ہوئی تو بار بار سجدے سہو, ہر چیز میں پھر شک ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کوشش کرے وسوسوں کو آتے ہی فرسٹ لیول پر کٹ کر دے ان کو سیدھا, یہ شیطان کی طرف سے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اللہ انشاءاللہ سے پکڑنے کے, جب یہ سوچ لے اللہ پکڑنے کرنے والا ہے تو اللہ بولنا شیطانوں کے, اور اپنی عبادت آپ ڈٹ کر. السلام علیکم.
آج کل یہ اتحاد امت کے لیے بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک اسٹیج پہ آ جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر سب امت کے لیے کوشش کرے، اور اس کے اندر تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ آئے. تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بنیادی عقائد کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے، اور وہ گروپ جو وہاں پر اسٹیج پہ انہوں کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ واقعی میں ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رہتا ہے. تو اس طرح سے اتحاد کی جو کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر آ جائے، تو اس طرح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اتحاد کا لائحہ عمل کس طرح ہونا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اتحاد امت کے تعلق سے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ غلط عقیدے پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح پر بھی ہوتے ہیں، اس معاملے میں ایسے میٹنگز کا ہونا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا، اور اگر درست ہے تو کیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب امت مسلمہ کے اتحاد کی ہم بات کریں گے تو اس میں تمام وہ لوگوں کو شامل کیا جانا پڑے گا جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے نہیں. سمجھ رہا بات کو؟ قانونی حیثیت سے کون کون مسلمان ہوتے ہیں؟ ٹھیک، ہم پورے مسلمان وہ آ جاتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا عقیدہ درست ہو، کچھ کا غلط ہو، لیکن اگر اتحاد کے لیے پروگرامز کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز پر ہوں اور یہی صحیح ہے اور میں اس پہ اڑا ہوں، یہ سمجھتا ہے یہ چیز صحیح ہے اور یہ اس پر اڑے ہیں، یہ اڑے رہنے کے باوجود بھی ہم کو مل کر تو ساتھ رہنا پڑے گا نا. کیا لڑتے لڑتے رہیں گے ایسے ساتھ؟ اگر لڑتے ہوئے رہیں گے تو دشمن کو تو اور موقع مل جائے گا ہمارے کو نقصان پہنچانے کا. تو لہٰذا اگر یہ بتانے کے لیے ایسی میٹنگ ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کتاب و سنت کے ماننے والے کو بلاتے تو اس کا بھی اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بلاتے جو کتاب و سنت کو نہیں بھی مانتے لیکن مسلمان ہیں وہ، اور جو ہے مسلمان مانے جاتے ہیں، اگر وہ بھی آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ امت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اے امت والو، تم جو لڑ رہے ہو ہمارے نام سے یا جماعتوں کے نام سے درست نہیں. دیکھو علماء تو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو جھگڑا کس بات کا؟ سیاسی جب ایسے پروگرامز ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تمام لوگ جو قانونی حیثیت مسلمان کے جمع ہو جاتے ہیں اسٹیج پر، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں. تو اگر ایسی ہوتی ہے میٹنگز اور اس کا اگر مقصد یہ ہے کہ اتحاد قائم ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوشش ہے، تاکہ اگر جو جس چیز کو مکتب فکر کو صحیح بھی سمجھتا ہے تو یہاں کم از کم ایک وسعت نکلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو سننا بھی چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے بھی ہیں. اور کئی بار یہ ایسے پروگرامز بہانے بن جاتے ہیں لوگوں کی کتاب و سنت کی طرف آنے، لوگوں کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کے، لوگوں کی صحیح بات پتہ چلنے. اس لیے کہ ٹھیک ہے، جس کو جو لگتا ہے وہ مکتب فکر سے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق ہونے کے بعد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں، بلکہ ہمیں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب جب ساتھ نہیں آئیں گے تو بات کیسے ہوں گی، اور ہم اپنی بات بھی کیسے پہنچا پائیں گے ان کو؟ بہت سے لوگ مجھے کہتے رہے آپ تو فلاں پروگرام ہوتا وہاں بڑھے آتے ہیں، فلاں پروگرام ہوتا آپ ان کے ساتھ بڑھے آتے ہیں، وہاں تو فلاں بھی تھا. تو میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کا ایک سیاسی کا سمجھ لیجیے کوئی تنظیم رکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں وہاں جانا ہی پڑے گا ہم کو، اور ہم کیسے انکار کریں گے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے پروگرام سے آپ نہ چلے جائے تو بول دیکھو فیض بھائی نہیں، غلط میٹنگ ہو رہی تھی اور اس لیے میں یہاں ہوں ہی نہیں اورنگ آباد میں، تو میں نہیں جا پاتا ہوں، لیکن جب بھی رہتا ہوں تو بالکل پہنچ جاتا ہوں. ایسی کوئی بھی میٹنگس، کوئی بھی کال کرے، کوئی بھی جماعت بلائے تو ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں. اس لیے